شام ہو یا عراق، ارض فلسطین ہو یا یمن، تمام ممالک میں مسلمانوں کے خلاف تخریب کاری میں ایران کسی نہ کسی طرح ملوث رہا ہے۔ ظاہراً مسلمانوں پر ظلم کے خلاف آواز بلند کر کے پیٹھ میں خنجر مارنے کی ایران نے خوب مہارت حاصل کر رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران بیک وقت کئی محاذوں پر دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے سنیوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن اس کے باوجود امت مسلمہ کو یہ باور کرانے پر تلا ہوا ہے کہ ہم مسلم ممالک کے سب سے بڑے ہمدرد ہیں، لیکن اپنے اس دعوے کو سچ ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے، کیونکہ حوثی باغیوں کی جانب سے یمن حکومت کے خلاف استعمال کیا جانے والا اسلحہ ایرانی ساختہ ہے۔ یمن حکومت اور حوثی دہشت گردوں کے مابین جاری جنگ میں ایران مسلسل حوثیوں کو اسلحے کی ترسیل جاری رکھے ہوئے ہے، جس کو یمن حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ حوثی باغیوں کی جانب سے یمن حکومت کے خلاف استعمال ہونے والے اسلحے کے بارے میں اقوام متحدہ کے ماہرین کے ایک پینل نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ یمن کے حوثی باغی ابھی تک خود کو ایسے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے مسلح کر رہے ہیں جن پر ایرانی ساختہ اسلحے کے مشابہ خصائص پائے گئے ہیں۔ اس پینل نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو ایک خفیہ رپورٹ پیش کی ہے۔ اس میں اس یقین کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایران سے یمن میں مختصر فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کی 2015 میں عائد کردہ اسلحے کی پابندی کے بعد بھی منتقلی جاری رہی ہے۔ 125 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ میں کہا گیا کہ حال ہی میں حوثیوں کے استعمال کردہ میزائلوں اور بغیر پائلٹ جاسوس طیاروں سمیت جن ہتھیاروں کا معائنہ کیا گیا ہے، ان میں اسلامی جمہوریہ ایران میں تیار کردہ اسلحے کے نظام کے خصائص ظاہر ہوئے ہیں، جبکہ پچھلے ماہ ایک آزاد تفتیش کاروں کے گروپ نے بھی سیکیورٹی کونسل میں یہ رپورٹ پیش کی تھی کہ یمن سے فائر کیے گئے میزائل ایران کے ڈیزائن کردہ ہیں اور وہیں تیار ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ پینل کے ارکان نے حال ہی میں سعودی عرب کا سفر کیا تھا اور وہاں حوثی ملیشیا کے یمن سے سعودی شہروں پر فائر کیے گئے 10 میزائلوں کے ملبے کا معائنہ کیا تھا۔ اس پر ایرانی ساختہ ہونے کے نشانات لگے ہوئے تھے۔ پینل نے اپنی رپورٹ میں اس سال جنوری سے جولائی تک سعودی شہروں پر چلائے گئے میزائلوں کے معائنے کی تفصیل بیان کی ہے اور لکھا ہے کہ اقوام متحدہ کی یمن پر عائد کردہ اسلحے کی تجارت پر پابندی کے باوجود حوثیوں کی بیلسٹک میزائلوں اور بغیر پائلٹ جاسوس طیاروں تک رسائی جاری ہے۔ پینل نے مزید لکھا ہے کہ اس بات کا غالب امکان ہے کہ یہ میزائل یمن سے باہر تیار کیے گئے تھے، ان کو ٹکڑوں کی شکل میں بحری جہازوں کے ذریعے یمن منتقل کیا گیا تھا اور پھر حوثیوں نے خود انہیں ملک میں جوڑا تھا۔ ماہرین ایران کی جانب سے حوثیوں کو ماہانہ 3 کروڑ مالیت کا ایندھن ملنے کی رپورٹ کی بھی تحقیقات کر رہے ہیں، جبکہ ایران حوثیوں کو کسی قسم کی مالی امداد مہیا کرنے کی تردید کر رہا ہے، جبکہ سعودی عرب سے اکٹھے کیے گئے مواد کی اب تحقیقات جاری ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے جون میں سلامتی کونسل میں ایک الگ رپورٹ میں کہا تھا کہ سعودی عرب پر چلائے گئے 5 میزائلوں کے حصے ایران میں تیار کیے گئے تھے، تاہم اقوام متحدہ کے حکام اس بات کے تعین میں ناکام رہے ہیں کہ یہ میزائل کب یمن بھیجے گئے تھے۔ اقوام متحدہ کا پینل سعودی عرب کی قیادت میں اتحاد کے طیاروں کے شہری عمارتوں، ایک گیس اسٹیشن اور تجارتی بحری جہازوں پر 7 فضائی حملوں کی بھی تحقیقات کر رہا ہے۔ یہ حملے بین الاقوامی انسانی قانون کی ممکنہ خلاف ورزی قرار دیے جا سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بھی ایرانی جاسوسی طیارے سرکاری تنصیبات کی جاسوسی کرتے ہوئے گرائے جا چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حوثیوں کا ڈرون طیارہ جنوبی الحدیدہ میں مار گرایا گیا تھا۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ حوثی ڈرون طیارے کے ذریعے سرکاری فوج کی تنصیبات کی جاسوسی کر رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق تباہ ہونے والے طیارے کے ملبے سے پتہ چلا ہے کہ اسے ایران میں تیار کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں جب یمنی فوج نے الحدیدہ میں ایرانی ساختہ ڈرون مار گرایا ہو، بلکہ اس سے قبل بھی 3 دفعہ ایرانی ساختہ ڈرون طیاروں کو یمنی فوج نے مار گرایا ہے۔ خیال رہے کہ یمن میں جاسوسی کے لیے استعمال ہونے والے ایرانی ڈرون جنگ کے دوران حملوں کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔